بانی پی ٹی آئی سانحہ 9 مئی پر مشروط معافی مانگنے کو تیار. کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا شرط ہے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں. فوٹیج میں تحریک انصاف کا ایک بھی کارکن ہوا تو معافی مانگ لوں گا. سانحہ 9 مئی میں پی ٹی آئی کارکن ملوث ہوا تو اسے پارٹی سے نکال دوں گا. ہم فارم 47 والی حکومت سے کسی صورت بات نہیں کریں گے. معافی غلطی کی ہوتی ہے، جرم کی صرف سزا ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل. ٹویٹ کیا اپنے ہی ملک پر حملہ کرنے کو غلطی نہیں دہشت گردی کہتے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا آپ نے بغاوت اور سازش کی، یہ معمولی بات نہیں. طلال چودھری نے کہا کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر بانی پی ٹی آئی کی بہنیں، بھانجا اور پارٹی رہنما موجود تھے. مشروط سے بہتر ہے غیر مشروط معافی مانگ لیں. شیخ مجیب کا ایک مجسمہ ٹوٹنے پر پی ٹی آئی نے اپنے بیانیہ بدل لیا. وزیر اطلاعات کے بانی پی ٹی آئی پر تاک تاک کر نشانے بولے. پہلے کہتے تھے شیخ مجیب ہیرو، اب اسے زیرو بھی کہیں. تحریک انصاف اور حسینہ واجد حکومت میں کافی چیزیں مشترک. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم پر کرپشن کے الزامات ہیں. بانی پی ٹی آئی پر توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کا کیس ہے. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے کثرت رائے سے منظور ہوا. جو پارٹی پارلیمان میں موجود ہی نہیں اسے مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ تحریک انصاف کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع. بیرسٹر گوہر نے آئینی درخواست دائر کر دی. سپریم کورٹ سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو الاٹ کرنے سے فوری روکا جائے. 12 جولائی کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 دستخط کے لیے وانِ صدر کو ارسال. کمیشن نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر. درخواست میں عدالت سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا. موقف اپنایا. الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری سر انجام دی. سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت مداخلت نہیں کر سکتے. دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. بنگلہ دیش سے فرار ہونے والی حسینہ واجد بھارت میں بے یقینی کا شکار. برطانیہ اور امریکہ میں سیاسی پناہ سے مبینہ انکار کے بعد حسینہ واجد کا دیگر آپشنز پر غور. بھارتی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ اب یو اے ای، سعودی عرب اور فن لینڈ میں پناہ لینے پر غور کر رہی ہیں. پاکستان کی حکومت اور عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. بنگلہ دیش کی صورتحال پر پاکستان کا پہلا باضابطہ بیان. ترجمہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان امید رکھتا ہے بنگلہ دیش کے حالات بہت جلد معمول پر آ جائیں گے. یقین ہے بنگلہ دیشی عوام کا جذبہ انہیں بہتر مستقبل کی طرف لے جائے گا. مہنگی بجلی، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس اور آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ نامنظور. جماعت اسلامی اپنے مطالبات پر ڈٹ گئی. کمشنر آفس راولپنڈی میں حکومتی ٹیم سے مذاکرات کا چوتھا دور بھی بے نتیجہ ختم. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بہت سے معاملات پر اتفاق ہو گیا، مزید ایشوز پر آج دوبارہ نشست ہوگی. جماعت اسلامی کا مطالبہ ہمارا ایجنڈا ہے. حکومت کہتی ہے تنخواہ دار پر ٹیکس ہٹائیں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں لگژری سے. 1300 سی سی گاڑی میں آؤ اور پیسے بچاؤ. آج دھرنے سے آگے کی طرف مارچ کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے کے شرکاء سے خطاب میں کہا آئی پی پیز معاہدوں کی مکمل جانچ پڑتال ہوگی، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے. راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 14ویں روز میں داخل. بجلی کے بل نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا. ڈسکا میں بل کا حصہ نہ دینے پر بڑے کا چھوٹے بھائی پر تشدد. زخمی گلزار تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. پولیس نے چھان بین شروع کر دی.
چوروں کو پکڑنے والے خود چوری میں ملوث نکلے۔ لاہور کے تھانہ گجرپورہ میں بجلی چوری کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ تار پر کنڈے لگا کر بجلی چوری کی جانے لگی۔ گزشتہ سال بھی تھانہ گجرپورہ کو بجلی چوری پر 27 لاکھ روپے جرمانہ ہوا۔ اہل علاقہ کا بجلی چوری میں ملوث عناصر کو سزا دینے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری کے لیے پیش رفت۔ پاکستان کے لیے 37 ماہ پر محیط $7 ارب کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے قرض کی مدت میں توسیع کی یقین دہانیاں حاصل کر لیں۔ رول اوور 3 سال کے لیے ہوگا، ہر سال توسیع کی جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے کو آگاہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں متوقع۔ ملک کے مختلف علاقے مانسون بارشوں کی لپیٹ میں۔ راولپنڈی کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، رین ایمرجنسی نافذ۔ لاہور، گجرانوالہ اور وزیر آباد میں بادل برسے۔ کاموکی میں چھت گرنے سے 6 ماہ کا بچہ جاں بحق۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارشوں کا امکان۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان اور بالائی سندھ میں بھی بارش متوقع۔ درہ سندھ میں تونسا بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ درہ کنہار میں بننے والی جھیل کا پانی مسلسل بلند۔ بھمبر، آزاد کشمیر کی وادی سماہنی کے ندی نالوں میں طغیانی۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی تباہ کاریاں۔ مانسہرہ میں شاہراہ کاغان مہانڈری کے مقام پر 8 روز سے بند۔ ایبٹ آباد میں لینڈ سلائڈنگ پر دیہی علاقوں کا شہر سے رابطہ منقطع۔ جگلوٹ کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند شاہراہ قراقرم کھول دی گئی۔ نالے میں گاڑی بہہ جانے سے 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ اچ شریف نہر میں شگاف سے وسیع رقبے پر فصلیں زیر آب۔ رجحان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، سینکڑوں ایکڑ پر فصلوں کو نقصان۔ زیارت میں طوفانی بارشوں سے باغات تباہ۔ ٹھل کی موسیٰ الہ آباد نہر میں 50 فٹ کا شگاف پڑ گیا۔ ٹھٹھا میں تالاب میں نہاتے ہوئے 4 بچے ڈوب گئے۔ مقامی غوطہ خوروں نے 2 بچوں کو بچا لیا، 2 جاں بحق۔ گھوٹکی میں موٹر وے M5 پر 1 درجن سے زائد ڈاکوں کی بس پر فائرنگ۔ کراچی سے لاہور جانے والی بس کا اگلا ٹائر پھٹ گیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکوں نے بس روکنے کی کوشش کی، نہ رکنے پر فائرنگ کر کے ڈاکو فرار ہو گئے۔ نشان حیدر پانے والی دوسری شخصیت میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 66واں یوم شہادت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان کا بھرپور خراج عقیدت۔ بے جگری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ فرض کی ادائیگی کے دوران غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مثال قائم کی۔ افواج پاکستان دھرتی کے بہادر سپوتوں کو ہمیشہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی رہیں گی۔ اور پاکستان کا 77واں جشن آزادی، شہر شہر قومی پرچموں کی بہار، بازار سج گئے، گلیوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ کوئی جھنڈیاں خرید رہا ہے تو کوئی سبز ہلالی پرچم۔ پشاور میں BRT بسوں کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا۔